السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کے کومنٹ باکس میں ایک سوال آیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز درست نہیں۔ تو میں اپنے تمام ناظرین و سامعین اور خصوصاً سائل سے چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آج سے نہیں، تقریباً زمانہ قدیم سے یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہے اور معرکۃ الآراء مسئلہ کہلاتا ہے یہ، اور خصوصاً نماز کے اختلافی تمام مسائل میں سب سے زیادہ اسی مسئلے کو اہمیت حاصل ہے۔ اس کے اندر دو فریق ہیں، ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں اور ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کے قائل ہیں، اور ہر دونوں حضرات اپنی اپنی دلیل بھی بے شمار پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس پر قلمی زبانی مناظرات بے شمار ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس پر بہت ساری کتابیں اور کتابچائیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو امام قرات خلف الامام کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، وہ تمام حضرات ہماری دلیل کو یعنی احناف کی دلیل کو مان لے اور مان کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت جو امام کے پیچھے کرتے ہیں اس کو ختم کر دے، چونکہ ان کے پاس بھی دلیل ہے، چاہے وہ کمزور دلیل ہو، اپنے دلائل کی بنیاد پر وہ اس بات پر قائم ہے جس کے بارے میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہے۔ لہٰذا اس اختلافی مسائل کو چھوڑ کر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو جس بات پر اٹل ہے وہ اٹل ہے، الا یہ کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت ہدایت دے دے تو پھر وہ انسان بدل جائے، لیکن بہرحال دونوں آدمی کے پاس دلیل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کسی کی دلیل بہت مضبوط ہے اور اپنی دلیل کو بڑی قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جو قرات خلف الامام کے قائل ہیں، وہ تمام لوگ بھی اپنی دلیل کو مضبوطی سے پیش کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان کی دلیل میں کچھ ضعف اور کمزوری ہے۔ لہٰذا اس پر بہت سارے کتب موجود ہیں، بہت سارے کتابچے کی شکل میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جب سے سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا ہے اس وقت سے اب تک اس پر مناظرات کی شکل میں بہت ساری بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، خصوصاً بڑے بڑے مناظر جس میں سر فہرست نام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کا آتا ہے۔ میں اپنے سامعین و ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس مختلفی مسئلے کو آپ ان کے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، کتاب کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، لیکن بہرحال مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے تو میں بطور خلاصے کے کچھ چند باتیں موٹی موٹی عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ امت کا اجماع ہے اور تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نماز کے تعلق سے۔ لہٰذا جب یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہی ہوئی ہے نماز کے لیے، تو اس آیت کریمہ کے ترجمہ کو ہم جان لیتے ہیں، اس سے صاف بات صاف ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو بغور سنو، وَأَنصِتُوا، اور اتنا غور سے سنو کہ کان لگا دو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تب اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے قرآن کریم خارج نماز میں تلاوت کی جائے یا پھر داخل نماز میں تلاوت کی جائے، بہر صورت قرآن کریم کو بغور سننا یہ اللہ کے رحمت کے نزول کا اور اس کا بہترین سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ تمام جھول ختم ہو جاتے ہیں، یہ تمام اختلافات بے غبار ہو جاتے ہیں
کہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیتی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو، چاہے وہ نماز میں پڑھی جائے چاہے خارج نماز میں۔ لیکن اس آیت کریمہ کے نزول پر تمام علماء کا، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جب نماز میں قرآن کریم پڑھی جائے تو پھر خاموش رہو۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ امام صاحب جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہم سب کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اس کے علاوہ اب اس پر ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب امام صاحب قرات کرنا شروع کریں گے تو امام صاحب کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہوگی، لہٰذا ہمیں قرآن غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، جو ہمارے مخالفین حضرات ہیں جو اس بات میں اختلاف پیدا فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے شان نزول اور اس کے پس منظر میں جائیے تو پھر اس کے نزول کا جو موقع ہے اس کو مکہ قرار دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے جس کو مدینہ منورہ میں نماز کے تعلق سے ادا فرمائی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، اور ظاہر ہے مدینہ منورہ کے اندر حدیث کو جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو اس وقت اس حدیث کو فوقیت ملے گی بالمقابل قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو۔ لیکن بہرحال ان کی دلیل یہ آتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کہ اس شخص کی نماز درست نہیں جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ اس کے بے شمار دلائل دیے گئے، ہر طریقے سے سمجھایا گیا، لیکن امت کا اجماع بھی اس پر ہے، ائمہ حضرات جتنے ہیں وہ تمام لوگ اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ باوجود اس کے ہمارے بعض غیر مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے اور امام کے پیچھے مقتدی بھی پڑھے۔ تو ایک بات صاف یاد رکھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی حال میں، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر کن کن لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، اصل وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو امام صاحب کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اسی طریقے سے منفرد اگر نماز پڑھتا ہے، منفرد تنہا پڑھنے والے کو کہتے ہیں، وہ منفرد شخص اگر اپنی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی صورت ملائے گا تو اس کی نماز ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے معترضین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کا عموم یہ بتلاتا ہے کہ تمام لوگوں کو نماز پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے وہ مقیم ہو، مسافر ہو، یا اسی طریقے سے امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے تمام لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ اس روایت سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں اس حدیث کے ذریعے سے کہ ہم تمام لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اپنی نماز میں، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ بڑی مضبوط اور مستحکم دلیل ہے۔ لیکن سامعین، ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ارشاد فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ یہ حدیث بالکل صاف اور تمام مسئلے کو بے غبار کر کے رکھ دیتی کہ من کان له امام، کہ جس شخص کا کوئی امام ہو، فقراءۃ الامام له قراءۃ، تو اس امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے، مطلب امام صاحب کی قرأت کرنا یہ مقتدیوں کی قرأت ہوگی۔ اب بات صاف ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس سے مراد صاف ہو گئی کہ امام صاحب قرأت کریں گے، یا منفرد اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہو تنہا تو پھر وہ شخص نماز میں قرأت کریں گے، بغیر سورہ فاتحہ کی قرأت کے نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس سے مقتدی مراد ہوتے تو پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت سامنے نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان له
امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام صاحب کی قراءت ہی مقتدیوں کی قراءت ہے۔ اب ظاہر ہے امام صاحب جو بھی قرأت کرے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو مقتدی کی قرأت ہوگی، وہ کوئی سورت ملائیں گے تو مقتدیوں کی قرأت ہوگی۔ یہ روایت بے غبار کر دیتی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ جب تم اپنے لیے کسی شخص کو امام بنا لیے ہو تو امام صاحب جب تکبیر کہیں گے تو آپ بھی تکبیر کہیے، یعنی امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب تکبیر کہے فَكَبَّرُوا تو تم سب مل کر تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ، اور جب امام صاحب قرأت کرنا شروع کر دے وَأَنصِتُوا تو پھر آپ خاموش ہو جائیے، چپ کھڑے رہیے۔ اور قرآن کی آیت بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرأت کی جائے تو آپ خاموش ہو جائیے، غور سے سنیے تاکہ اللہ رب العزت آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ تمام احادیث، یہ تمام روایتیں اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا جائز نہیں، درست نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص پڑھ دیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز بہر صورت اس کی بھی ہو گئی، بلکہ ہمارے ائمہ حضرات، فقہا حضرات یہ تمام لوگ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور بعض لوگوں نے تو مکمل حرام قرار دے دیا ہے۔ بہرحال آخر میں اپنے سامعین اور تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے قائل ہے وہ نہ پڑھے، اور جو لوگ پڑھنے کے قائل ہیں اگر اللہ اس کو ہدایت دے تو وہ بھی چھوڑ دے، اور اگر نہ ہدایت ملے تو یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔